کہ جو ہمارا دائمی حریف ہے اس کا آبجیکٹو کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے اور ہم نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. مختصر وقت میں صرف میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف دھکیلا جائے، تنہائی کی طرف، سفارتی تنہائی کی طرف. اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان کی ایفیکٹو ریپرزنٹیشن کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں میں سابقہ حکومت کا بیشتر عرصہ ایسا تھا کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ تھا. تو بہت سے آپ کے جو نقطہ نظر ہے فورمز پر وہ پیش نہیں کیا جاتا تھا. تو ایک ڈرامیٹک شفٹ کین بی سین فرام ڈپلومیٹک آئسولیشن ٹو ایفیکٹو ریپرزنٹیشن. اور اس کی 4 میں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلا ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان رشتوں کو ہم دوبارہ ری وائٹلائز کریں اور نئی انڈرسٹینڈنگ جو ہیں ہم فوج الائنس جو کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگس کو فوج کریں. اس میں آپ نے دیکھا جہاں تک ڈپلومیٹک آئسولیشن کی ان کی کوشش تھی ہندوستان کی، انہیں ناکامی ہوئی، پاکستان کو کامیابی ہوئی. اور آج اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں کہ پاکستان نہیں، جتنی ممبر سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں اس پر انہیں معترض ہیں. پاکستان تو کہتا ہی رہا، لیکن آج جس شد و مد سے چین ہندوستان کے ایکسپینشنسٹ اور ڈیزائنز کو کوشچن کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، اور سٹینڈ آف آپ نے دیکھا لداخ میں، وہ آپ کے سامنے ہے. نیپال آج جس طرح جو بالکل ان کے پہلو میں تھا، جس طرح آج ان کو کوشچن کر رہا ہے، ان کی پارلیمنٹ کے ریزولوشن آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش جو ہمیشہ ان کے کیمپ میں تصور کیا جا رہا تھا، اور جب سے یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے، NRC آئی ہے، اور جب سے انہوں نے کہا کہ بنگالیوں کو دیمک سے تشبیہ دی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سرد مہری وہاں نمایاں دکھائی دے رہی ہے. تو ساؤتھ ایشیا جس سے وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا، آج ہندوستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو ہمارے درینہ تعلقات تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کیا. مثال کے طور پہ چین آپ کا ایک دوست، آزمایا ہوا دوست، آپ کی ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہی ہے، عرصہ دراز سے رہی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایک نیا جو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کریں، فرام اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ٹو این اکنامک پارٹنرشپ. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک شیئرڈ آبجیکٹو ہے. میری رائے میں دنیا بدل رہی ہے، اور پوسٹ کووڈ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو آپ فلکس دیکھ رہے ہیں آج، وہ ایک آپ کو واضح پیٹرن ایمرج کرتا ہوا دکھائی دے گا. اس کی کچھ شروعات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درینہ تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کیسے کرنا ہے، اور اس شیئرڈ آبجیکٹو کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. اور اس کی ایک زندہ مثال CPEC 2 ہے. اس میں واضح ہم نے ہدف طے کیے ہیں، جس میں انڈسٹریل ریلوکیشن ایک ہے، ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ دوسری چیز ہے، پاورٹی ایلیویشن تیسری ہے، اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چوتھی ہے. پھر آپ دیکھیں ترکی کے ساتھ بھی آپ کے درینہ تعلقات، بہت عمدہ تعلقات. لیکن ترکی کے ساتھ وزیر اعظم جب وہاں تشریف لے گئے، اسد عمر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو وہاں لنچ کی ٹیبل پر ایک فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک نیا اکنامک اور فائنینشیل ارینجمنٹ، ایک فریم ورک ان کے ساتھ طے ہونا چاہیے جس سے ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیا جائے. وہ ایک حقیقت بن چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یورپین یونین آپ کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. آج اس کے ساتھ
آپ نے ایک نیا اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان جو ہے ایک دورست اس کو سائن کیا ہے اور یہ ان 2 سالوں میں ہوا ہے. اس کے بعد افریقہ ایک بہت بڑا کانٹیننٹ, 1.3 ارب کی آبادی, بے پناہ مارکیٹ, ہماری اس پر توجہ نہیں تھی. ہم نے انگیج افریقہ انیشیٹو لانچ کیا فارن آفس میں, پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا, صدر صاحب بھی تشریف لائے, اور اس سے مقصد یہ تھا کہ افریقہ کی مارکیٹ میں ہم اپنا اکنامک فٹ پرنٹ کیسے بڑھائیں. تعلقات بہت اچھے تھے, ان کی جو انڈیپینڈنس موومنٹس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ اکنامک ڈپلومیسی سے ہم کس طرح وہ اپنا اکنامک جو پرنٹ ہے, فٹ پرنٹ وہ بڑھائیں. نئے مشنز کھولے جا رہے ہیں اور کچھ کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو وہاں ہمارے آفیسرز ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے, کئی علاقوں سے شفٹ کر کے افریقہ کی طرف موڑا گیا ہے. اس کے بعد جو نئی انٹرنیشنل ہم نے انڈرسٹینڈنگز کو فورج کرنے کی کوشش کی ہے, میں 2 کا اس پہ ذکر کر دیتا ہوں. ایک, پرائم منسٹر کا انیشیٹو گلوبل ڈیٹ ریلیف کے لیے, انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک پیغام دیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی شروعات ہوئی ہیں. سیکرٹری جنرل نے ایک موقف لیا, G20 نے وہ اس میں کچھ اقدامات کیے, اور مزید ہم نے ایک پارٹنرشپ بلڈ کی ہے نیو یارک میں کہ کس طرح ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو فردر ڈیولپ کریں اور کس طرح ہم ان سے ریلیف لے سکیں فسکل اسپیس کے لیے, کیونکہ کووڈ کا جو ایک منفی اثر آیا ہے معیشت پر, اس سے کس طرح باہر نکلا جا سکے. اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں ہم مسلم دنیا میں اسلاموفوبیا کی ایک ہوا چل رہی ہے, تو کس طرح ہم جتنی مسلم کنٹریز ہیں ہم نے کس طرح مل کر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے, اور UN کی سائیڈ لائنز پر عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا. دوسری چیز ہے ہمارا افغانستان کا پیس انیشیٹو. دنیا سمجھتی تھی اور دنیا نے بے پناہ وسائل خرچ کیے, ٹریلینز آف ڈالرز, افغانستان کا ملٹری سلوشن سے حل نکالنے کا. عمران خان مسلسل کہتے آئے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے, افغانستان کا دیر پا حل پولیٹیکل سلوشن ہے. بالآخر دنیا قائل ہوئی. الحمدللہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اوور ملٹری سلوشن, اور ہمارا پوائنٹ آف ویو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کیا ہے, جو امریکہ اور طالبان کے اندر جو ایک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. اور آج سے 3 دن پہلے جب میری 4 روز پہلے سیکرٹری پومپیو سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو وائٹل رول ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. اور آج ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انٹرا افغان نیگوسیشنز وچ آر اباؤٹ ٹو کمنس, ہم پر امید ہیں کہ وہ ان کا آغاز ہوگا, اور اس سے پیس اور ریکنسیلیشن کو جو فروغ ملے گا اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کے جتنی ریجنل قوتیں ہیں, روس ہے, چین ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, یورپین یونین ہے, ریجن سے باہر, وہ آج سارے اس انیشیٹو کی تائید کر رہے ہیں. آپ مت بھولیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو چند ماہ پہلے امریکہ کی طرف سے ایک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی کا اناؤنس کی گئی تھی, جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم. یہ جو ایک نیریٹو شفٹ ہوا ان 2 سالوں میں, فرام پارٹ آف دا پرابلم ٹو پارٹ آف دا سولوشن, ٹوڈے وی بینگ ویوڈ ایز پارٹنرز ان پیس, یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کا ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے. تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہونا. یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان ہے, نیا نہیں ہے, لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا,
اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے، کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر، کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے، پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے، چاہے ہیومن رائٹس تھے، چاہے وہاں جو ڈیموگرافک چینج ہے، چاہے جناب وہاں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے، چاہے یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں، جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے۔ اور ہندوستان کا جو نیریٹو تھا، جنہوں نے پاکستان اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو جد و جہد، انہوں نے اس کو تشبیہ دے دیا تھا دہشت گردی سے۔ آج نیریٹو چینج ہوا ہے اور آج اس کو حق خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا شفٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے، اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں، 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی، وہ 2 رپورٹس شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا، اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں، اور حالیہ جو ہوا ہے، جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا، ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی، اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری OIC کی طرف سے، اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو ان نے تسلیم کیا۔ ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں، US کانگریس کی انگیجمنٹس دیکھ لیں، 85 کانگریسمین کی انگیجمنٹ دیکھ لیں، ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے ان کشمیر، اس کی آپ کاوش دیکھ لیں، ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھ لیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی، اس کا موازنہ کیجئے، تو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا۔ اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی، اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے۔ میں آخری پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں، مثال کے طور پہ فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل۔ اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈیمیا سے، تھنک ٹینک سے ہمیں فریش انپٹ ملے، اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے، انہیں بھی انگیج کیا جائے۔ کرائسس مینجمنٹ 24/7 کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فورن آفس میں بنایا گیا، اور اس کی ہماری جو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے اور ہمارا جو NCOC کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے 478 فلائٹس کے ذریعے 2,14,000 پاکستانی جو سٹرینڈڈ تھے ان کو واپس لایا گیا۔ خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا، شیشے ٹوٹ جائیں گے، ایمبیسیز پہ حملہ ہو جائے گا، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے۔ ابھی آنر کیا گیا ہے ان 86 پاکستانیوں کو جنہوں نے 79 ممالک میں کووڈ-19 میں اپنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا۔ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ایک نیا فورن آفس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ فورن سروس اکیڈمی، اسٹیٹ آف دی آرٹ فورن سروس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے، اس کا نیا کریکولم ترتیب دیا گیا ہے، اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اولڈ چائنیز ایمبیسی، وہ ہمیں گفٹ کی گئی، اور یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے جو فورن آفس کی جائیداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے، یہاں اربوں روپے کا اضافہ ہوا۔ اور پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ریجنل افیئرس کا، اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پریمیسز میں منتقل کیا گیا ہے۔ ای ویزا فیسلٹی، اور آخر میں FM ڈائریکٹ، یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے، اور جتنے فورن آفس کے آفیسز ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، جونیئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں، اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں، کوئی انپٹ ہے تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے۔ دیز وار سم آف دی انیشیٹیوز جو ہم نے لیے ہیں۔ شکریہ۔